پیر ایسا کرو کہ تمہارا ہاتھ پکڑے اور سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیجیے. پیر ایسا ہو کہ وہ تمہیں اپنا گھر نہ دکھائے بلکہ مصطفیٰ کا در دکھائے. تو شیخ محترم نے فرمایا محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ آپ نے کہا کیا جواب دیا آپ نے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ماں سے پوچھ کے آتا. نظام الدین اولیاء اپنے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس تھے، تو ایک دن بڑے لطف میں، بڑے مطلب سرور و کیف میں، وجد میں پیر آ گئے. اللہ اکبر. بابا فرید الدین شکر گنج علیہ رحمہ، وہ ہمارے یہاں کشمیری میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ پیر گس مٹن. ہاں، اس کا گوجری میں کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے. یہ اردو میں یہ ہوگا کہ پیر کا دل پگھلنا چاہیے. کیوں حضرت؟ ہاں، نرم ہونا چاہیے. ہاں، پیر کا دل نرم ہو. اب سنیے گا، نرم ہو گیا. ایک دن وہ کیف و سرور میں آ گیا. کہا نظام الدین بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ اس نے یوں کر کے سوچا، عمر میں چھوٹے تھے، تو کہا حضرت اگر اجازت ہو جا کے میں والدہ سے پوچھ لوں. والدہ سے جا کے پوچھ لوں. کہا اجازت ہے. وہ صبح نہارے منہ اٹھا اور دوڑ گیا. دوڑتے 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 وہ گھر جا رہا تھا تو رستے میں دیکھا ایک ملنگ بیٹھا ہوا، پرانی چادر، بال بکھرے ہوئے. آپ کہیں میرے ایڈریس پہ کسی ایسے کو نہ پکڑنا جو آپ کا ایمان خراب کرے. معاف کرنا مجھے، معاف کرنا مجھے. پیر کا بھی انتخاب کرنا چاہیے، اور دنیا کی کسی لالچ میں اگر پیر کو حاصل مت کرو. پیر ایسا کرو کہ تمہارا ہاتھ پکڑے اور سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیجیے. پیر ایسا ہو کہ وہ تمہیں اپنا گھر نہ دکھائے بلکہ مصطفیٰ کا در دکھائے. وہ یوں کر کے بیٹھا تھا، وہ ملنگ، وہ فقیر بیٹھا تھا ایسا یوں کر کے. وہ دیکھ رہا کہ ایک جال خوبصورت، اللہ اکبر، مہکتا چراغ جیسا جا رہا ہے. تو یوں کر کے کہا اے بچہ، اے جوان، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب کچھ خاص نہیں دیا. کہا محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ اب وہ حیران رہ گیا. کہاں میری شیخ کی بات ہم دو کے بیچ میں ہوئی تھی اور اس کو کیسے پتا چلی؟ کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، اس کو کیسے خبر؟ وہ رک گیا. یہ نہیں پوچھا آپ کو کیسے پتا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کیسے پتا ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھا. کہا حضرت آپ بتائیں محبوب بنوں کہ محب بنوں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جب ماں سے پوچھ کے آؤ. ہم سے کیا پوچھتے ہو، ماں سے پوچھو. کہا حضرت نہیں آپ بتائیں. کہا نہیں ماں سے پوچھو، اگر ماں جواب نہ دے تو تب آنا، کل میں بھی جواب دوں گا. وہ گیا، سیدھا گیا اور والدہ کے ہاں پہنچا. رات کو لیٹ پہنچا، والدہ سوئی ہوئی تھی. پیر پورے رات کو دبائے، خدمت کی، اور خدمت کرتے کرتے جب صبح ہوئی، صبح نکلتے نکلتے ماں سے پوچھا. اب وہ یاد ہے نا، میں نے کہا کہ شروع میں آپ کو ڈیپر پہنایا جاتا تھا، لیکن ایک دن ماں باپ کی باری آتی ہے تب آپ کی ناک نہیں چڑھنی چاہیے. وہ دیکھو بچہ ادب والا، وہ پوچھ رہا ہے ماں سے. وہ بھی صبح پوری رات خدمت کی، پوری رات خدمت کی. کہا ماں جاتے جاتے ایک مسئلہ تھا کہ کل رات کو میرے پیر صاحب بڑے موج کے سرور میں آ گئے. تو شیخ محترم نے فرمایا محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ آپ نے کہا کیا جواب دیا آپ نے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ماں سے پوچھ کے آتا. تو اس نے کہا اچھا. وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھی. کہا سیدھا رستے میں میرے پاس ہی آئے؟ کہ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ وہ یاد نہیں آ رہا تھا. بیچ میں ایک بزرگ ملے،
تو اس نے کہا ادھر سے ہی کہ محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا چلے جاؤ اسی سے پوچھو، جو وہ کہے گا وہی کرنا۔ وہ نکل آئے، جلدی جلدی چلے، تو پوچھتے پوچھتے جب ادھر آئے تو ادھر دیکھا وہ ہے ہی نہیں۔ دائیں بائیں پوچھا کہ وہ کل ایک درویش تھا یہاں پہ، کہاں ہے؟ تو کہا کون سا درویش؟ جو کل ادھر بیٹھتا تھا۔ کہا کہ وہ برسوں سے ادھر ہی بیٹھتا تھا لیکن کل اس کی موت ہو گئی۔ کہا قبر کدھر ہے؟ کہا دیوانہ تھا، کون قبر بنا لیتا؟ ادھر کوڑے کے ڈیر پہ پڑا ہے اس کی میت۔ وہ نزدیک گیا، کہا تم بھی بڑے عجیب ہو، کل تو ملحمہ کے دعوے کر رہے تھے، کل تو بڑے کشف کے دعوے کر رہے تھے، اور وعدہ مجھ سے کیا کہ ماں نے نہیں مشورہ دیا تو میں مشورہ دوں گا، اور جب میں مشورہ لینے آیا اور تو وفات ہو گیا۔ کیسے آدمی ہو؟ پھر بولتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ کہو پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ محبوب بنو کی محب؟ تیری میت کا بعد میں سوچیں گے، پہلے بتا محبوب بنو کی محب؟ کہا محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محب بنو گے تو میرے طرف نہ ناش کو دفنانے والا ملے گا نہ کفن دینے والا ملے گا۔ وہ علماء ہوتے ہیں، یہ محبوب نہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ محب ہوتے ہیں۔ محب ہوتے ہوتے جب نگاہ مصطفیٰ ان کو قابل تذکرہ بناتی ہے تو یہ ایسے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، کوئی بریلی کی چٹائی پہ پڑھانے والا احمد رضا خان نامی شخص اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔